بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ کے نام کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ شبنم صاحبہ انڈیا سے۔ نکاح کے وقت لڑکے یا لڑکی کے نام کے ساتھ جو والد کا نام لگایا جاتا ہے، اگر اس کی جگہ والدہ کا نام لگا دیا جائے تو نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، والد یا والدہ کا نام لگانے کا مقصد ہوتا ہے بندے کی پہچان کرانا، کہ جیسے یہ سلیم صاحب ہیں تو سلیم تو دنیا میں بہت ہیں، تو بتایا جاتا ہے وہ فلاں کے بیٹے، تو اگر والدہ کا نام بھی لگا دیا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غیر اسلامی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اسلام میں جو اولاد کی پہچان ہے وہ باپ سے ہوتی ہے، خاندان کا بھی باپ سے ہوتا ہے اور نسب بھی باپ سے چلتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ جہاں نسب کی بات ہوگی ولدیت میں والدہ کا نام ڈال دیا جائے، تو اسلام نے باپ کو ایسے موقع پہ ترجیح دی ہے۔ ارطغرل ڈرامہ کی خوبیاں اور خامیاں، محمد نسیم صاحب انڈیا سے۔ آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کو جائز کہا ہے، جبکہ اس میں نامحرموں کا بھی رول ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی میں نے تو نہیں کہا، میری طرف آپ نے منسوب کیا کہ ارطغرل ڈرامے کو میں نے جائز کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ جائز ہے۔ میں نے تو اس بارے میں توقف کیا ہے کہ میں نے یہ نہ تو یہ کہا کہ ناجائز ہے، نہ یہ کہا کہ جائز ہے۔ میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جو لوگ پہلے سے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں، موویز، وہ اوٹ پٹانگ ڈراموں کے بجائے یہ والا دیکھ لیں، تاکہ ڈرامے تو انہوں نے دیکھنے ہی ہیں تو یہ دیکھ لیں تو کچھ ہسٹری کا پتہ چلے گا، کچھ ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ میں نے ان سے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ فتویٰ نہیں، میں نے اس طرح کا کوئی وضاحت کے ساتھ دیا کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے۔ شکرانے کے طور پر کون سی عبادت کی جائے؟ ہم جس طرح نماز شکر پڑھتے ہیں، کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نورین صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، شکرانے کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں جس میں سامنے والا خوش ہو جائے، تو اسے خوش کرنے کے لیے تھینک یو بھی بولا جاتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ گفٹ دے دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اسے اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے، دعوت کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے طریقوں سے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، صدقہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ گناہ چھوڑیں۔ گناہ چھوڑنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، صدقہ ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ لڑکوں کا کون سا نام رکھیں؟ سالار، اشہد اور ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ زارا صاحبہ امریکہ سے۔ بہت اچھا نام ہے، کوئی بھی نام رکھ لیں۔ تبلیغ میں مزاحمت ہو تو کیا کریں؟ اگر ہم کسی کو نیک عمل بتائیں اور کوئی ہمیں روکے اور جھگڑنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساجد قریشی صاحب انڈیا سے۔ جناب، آپ کو پتلی گلی سے نکل لینا چاہیے، کیونکہ آپ پولیس میں نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے آرام سے سمجھائیں، نہیں سمجھ رہا تو بس دعا کریں اس کے لیے اور پتلی گلی سے نکل لیں، کیونکہ جب ایک آدمی نہیں سمجھنا چاہتا، بار بار اس کو آپ سمجھائیں گے نا تو وہ ضد پہ آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ غیر مسلم کو قرآن پاک دے سکتے ہیں؟ آفتاب صاحب انڈیا سے۔ کیا غیر مسلم کو دعوت کے لیے قرآن دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ لیز پہ گھر لینے کا حکم۔ لیز پر گھر لینا کیسا ہے؟ جو 99 سال کے لیے ملتا ہے وہ وقف کا ہے اور کرایہ 2500 ہے۔ شاہین صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، وقف کا گھر خریدنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ وقف اگر کسی مدرسے کے لیے کیا ہے یا مسجد کے لیے کیا ہے یا کسی فلاحی کام کے لیے کیا ہے تو وہ کیوں، کیسے، کس بیس پہ؟ نہ وہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ کرائے پہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے وقف اسی نیت سے کیا تھا کہ یہ ہم غریبوں کو رہنے کے لیے دیں گے اور تھوڑا سا کرایہ اس سے لیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ باقی جو لیز 99 سال کے لیے ہوتا ہے نا، وہ کہنے کو لیز ہوتا ہے، حقیقت میں مالکانہ حقوق ہی حاصل ہوتے ہیں۔ وہ صرف اس کو جو فتویٰ کی روح سے وہ لیز صرف زبان کی حد تک لیز ہے، حقیقت میں وہ ملکیت میں داخل ہے۔ ایک مٹھی داڑھی کا شرعی ثبوت۔ داڑھی بڑھانے کا بہت سی احادیث میں حکم آیا ہے، کیا ایک مشت داڑھی کا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نام نہیں لکھ رہے بھائی صاحب۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحیٰ، صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، داڑیاں بڑھاؤ۔ اب کتنی بڑھاؤ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اسلام کے کوئی حکم ان لمیٹڈ ہو۔ جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نمازیں قائم کرو، اب یہ تو نہیں کہ سارا دن نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، تو احادیث سے پتہ چلتا ہے بھائی 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو 2.5% ہے، اب یہ تو نہیں کہ ان لمیٹڈ ہے وہ بھی، کہ پتہ ہی نہیں کتنی فرض ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہو اور اسے بے لگام چھوڑ دیا ہو کہ بڑھاتے ہی چلے جاؤ، وہ لہرا رہی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں صریح حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کتنی بڑھاؤ۔
البتہ بعض صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی پکڑتے تھے اور اس کے نیچے کے اقوال کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کھلے عام یہ عمل ہوتا تھا، صحابہ کو اس پر کسی کو بھی آپ پر اعتراض نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس مسئلے پر صحابہ کا گویا اجماع ہو گیا، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو کوئی تو عبداللہ بن عمر پر اعتراض کرتا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ظاہری لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس تقریباً تمام علماء کا اس پر اجماع ہو گیا کہ داڑھی بڑھانا افضل ہے، اور ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس سے کم کاٹنا جائز نہیں، کیونکہ پھر وہ بڑی بھی داڑھی نہیں کہلائے گی، کیونکہ حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہے۔